کوئی پریشانی پہنچی، کوئی غم پہنچا، بتاؤ ابراہیم کیا بات ہے؟ جناب ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو جناب ابراہیم کی جگہ پر کھڑا کر کے سوچے تو صحیح، اپنے آپ کو ذرا اس ترازو پر رکھ کر تولیں تو صحیح۔ جناب ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، بیوی آوازیں دے رہی ہے، جواب نہیں دے رہے، صرف یہ پوچھا اللہ امرکا، صحیح بخاری شریف کے الفاظ، کہا بتاؤ کیا اللہ نے حکم دیا؟ بس یوں سر ہلا دیا، کہا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ بیوی وہ توحید، امام التوحید کی بیوی، گویا کہ بیویاں انسان کو مضبوط کرنے والی ہوتی ہیں۔ کہا پھر جاؤ، جس اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہو وہ اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ چھوڑ کر آ گئے، بیٹا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں دکھایا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اراني في المنام۔ لوگوں جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، ترجمہ رکھنے والے، ترجمہ سمجھنے والے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، زبان الفاظ بیان کرنے سے لکنت آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا امتحان، جس امتحان کو اللہ فرماتے ہیں ھذا هو البلاء المبین۔ لوگوں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جس آزمائش کو اللہ آزمائش کہے، اندازہ لگاؤ وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ کیا دیکھا کام میں؟ میرا اپنا بیٹا ہے، میں نے لٹایا ہوا ہے اور میرے ہاتھ میں چھری ہے اور اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بٹھایا اور کہا بیٹا ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی ابا جی حکم کرے، آپ تو میرے ابا جان ہیں۔ آج کی اولادیں، باپ بیمار ہے، دوائی لے کر دینے کے لیے تیار نہیں، باپ کھانستا ہے، کہتا ہے اس کی کھانسی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، اس کی دوائیوں کے خرچے اٹھاؤں یا اپنے گھر کا سسٹم چلاؤں؟ وہ بھی تو باپ تھا، جس باپ نے جائیداد نہ مانگی، دولت نہ مانگی، عزت نہ مانگی، شہرت نہ مانگی، کیا مانگی تھی؟ جان مانگی تھی۔ کہا بیٹا تیری جان چاہیے۔ بیٹا بھی وہ اتنا تابع تھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے بیٹے نصیب فرما دے، جن کے پاس بیٹے نہیں، اللہ بیٹوں جیسی نعمت سے نواز دے۔ ایسا بیٹا، ایسا تابع دار جو کہنے لگا ابا جی، ابا جان، آپ جان مانگتے ہو، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یا ابا تفعل، توقف کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر، اپنے دماغ کو حرکت دیے بغیر کہنے لگے ابا جی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی آپ میرے گردن پر چھری چلائے اور مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لیا، چلے مکے کی سرزمین سے چلے، وادی مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے پہاڑی پر پہنچے، شیطان نے آ کر روکا، دوسرے پہ آئے شیطان نے روکا، تیسرے پہ آئے شیطان نے روکا۔ کیوں؟ اللہ کے اعمال پر، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو آ کر روکے وہ کون ہوگا؟ شیطان ہی ہوگا۔ کنکریاں اٹھائی، مارا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے حج کا حصہ بنا دیا۔ ابراہیم کا بیٹا جناب اسماعیل لے کر گئے سنگریلی زمین، پتھریلی زمین، وہ بچے کا، جناب ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا وہ پھول جیسا چہرہ، وہ موتیوں جیسی کلی، جناب ابراہیم کا بیٹا اسماعیل بیٹے کو پچھاڑا اور گردن کے بل گرا کر جب گردن پر ہاتھ رکھ کے چھری ہاتھ میں پکڑی، اللہ نے آواز دے دی قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم۔ آسمان پہ بھونچال آ گیا، اٹھاؤ تفاسیر پڑھ کر دیکھو، آسمان پر بھونچال آ گیا۔ آج تک ایسا نہ ہوا، تاریخ اسلامی نے ایسا واقعہ نہ سنا تھا کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی۔ اتنا دکھ واقعہ، اتنا غم کرنے والا واقعہ۔ جناب ابراہیم نے بیٹے کو پچھاڑا اور سنگریلی زمین پر بیٹے کا چہرہ جا لگا، چھری پکڑی اور چھری گردن پر رکھنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اللہ نے آسمانوں سے آواز دی ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا واقعہ سچ کر دکھایا، تو میرے پیاروں میں سے ہو گیا آج کے بعد۔ اتنا غمزدہ واقعہ،
اللہ کو یہ ادائیں اتنی پیاری لگی، وہ واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ اللہ نے اٹھایا، آج مجھے اور آپ کو اللہ نے قرآنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا کر دی۔ لفظ لفظ پڑھو گے، ابراہیم کا واقعہ پڑھو گے، ابراہیم کا نام لو گے قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم کے نام لینے پر ہی میں تمہیں ثواب عطا کر دوں گا۔ کتنی مرتبہ ابراہیم کا نام آیا؟ ایک کم 70 مرتبہ، 69 مرتبہ اللہ نے قرآن میں ابراہیم 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 کا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ لوگوں یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ابراہیم اس آزمائش میں بھی پاس ہو گیا۔ آج میں اور آپ بھی آزمائشوں کے اندر ہیں۔ ہر آدمی دولت والا دولت کی آزمائش میں، غریب غربت کی آزمائش میں، پریشان حال پریشانی کی آزمائش میں۔ میں اور آپ سوچیں ہم ان آزمائشوں سے کیسے نکلیں گے؟ نکلیں گے تب جب اللہ کو اپنا دوست بنائیں گے، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے کہنے پر، جو اللہ نے جیسے کہا، جب کہا، جس طرح کہا، جو کہا، جب کہا، جس وقت کہا، جیسے کہا، اللہ کے لیے تابع دار ہونے والے ہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو دوسری بات آج کے حوالے سے، آج کا خطبہ حجۃ الوداع ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے 1.5 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں آپ نے دیا تھا، کہا تھا لعلی لا اراکم بعد یومکم ھذا، آج کے بعد شاید کہ تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا مجھے یوں لگتا ہے جس طرح یہ میرے زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کا دن اس دوسرے حوالے سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس دن قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو اللہ نے تمہارے لیے اسلام دین پسند کر لیا، آج کے بعد کوئی چیز دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے کہا تھا، فرمایا لوگو الا خبردار، ان دماءکم تمہارے خون، و اموالکم تمہارے مال، و اعراضکم تمہاری عزتیں، حرام آپس میں حرام ہے۔ کوئی کسی کا مال نہ کھائے، کوئی کسی کی عزت نفس کو تار تار نہ ملائے، کوئی کسی کی بے عزتی نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ نے تمہارے اوپر تمہاری عزتیں، تمہارا مال، تمہاری جانیں ایسے حرام کر دیے ہیں جس طرح آج دن حرمت والا ہے، علاقہ حرمت والا ہے، مہینہ حرمت والا ہے۔ 3 حرمت والی چیزوں کے حوالے دے کر آپ نے فرمایا ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام کا حرمت یومکم ھذا۔ جس طرح آج کا دن حرمت والا، آج کی گھڑی حرمت والی اور آج کا مہینہ حرمت والا ہے، اس طرح تمہارے مال، تمہاری عزت ہے، چاہے جس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، کبھی کسی کی عزت تار تار نہ کرنا۔ ہم بولتے ہیں، الفاظ نکال دیتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں ہمارے الفاظ کسی کے دل کو چیرتے ہوئے چلے جائیں، کسی کے مستقبل کو تباہ کر دے، لیکن ہم نہیں سوچتے۔ اس لیے کہا منہ سے نکلی ہوئی بات پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اس لیے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کرے، کسی کے مال کو نہ کھائیں، کسی کے خون کو نہ بہائیں۔ آؤ آج کے دن کے حوالے سے کچھ آداب یاد کر لیں۔ قربانی یہ بہت اہم کام ہے۔ قربانی عید کے نماز کے بعد کی جاتی ہے۔ عید سے پہلے کی جانے والی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز، جو پکا بے نمازی ہے، صرف عید کی نماز پڑھنے والا بے نمازی پکا، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بیان کرتے ہوئے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن اور احادیث اس حوالے سے بری پڑی ہے۔ جو پکا بے نمازی ہے، مسجدوں سے دور ہے، اذانیں ہوتی رہے، جماعتیں ہوتی رہے، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگے، اس کے لیے قربانی کوئی نہیں۔ یہ قربانی کرے نہ کرے، اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ تیسری چیز، قربانی کے آداب، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ قربانی کے جانور کے سامنے یاد رکھ لے، چھری تیز نہیں کرنی۔ چھری تیز فل تیز کرے، چھپ کر چھری تیز کرے، جانور کے سامنے تک تیز نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا۔ اور چھری فل تیز ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے ہلکی چھری کے ساتھ جانور ذبح کرنا شروع کر دے اور جانور بیچارہ تکلیف کے اندر تڑپتا رہے۔ اس لیے تیز چھری، آداب کے اندر تیز چھری ہو۔ اور دوسری چیز،
اس کو گرائیں، اور مستحب عمل یہ ہے اس کا رخ قبلے کی طرف کریں اور اپنا بایاں پاؤں اس کی گردن کے اوپر رکھیں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ بتا رہا ہوں، بایاں پاؤں گردن کے اوپر رکھیں، دائیں ہاتھ سے چھری پکڑیں اور اس چھری کو اس کے گردن کے اوپر چلائیں، اور یہ جو کسائی کرتے ہیں نا، چھری کی نوک کے ساتھ اس کی گردن کے اندر مارتے ہیں، نرگٹ کے اندر، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس کے منکے کو توڑے، جب ذبح ہو جائے اس کے بعد اس کے منکے کو توڑے، اس کے توڑنے سے یہ ہوگا کہ خون جاری ہوگا۔ اب کیا کرتے ہیں، اس کے گلے کے اندر چھری مار رہے ہوتے ہیں اور وہ خون اندر رک جاتا ہے، دم مسبوع نہیں ہوتا، خون بہتا نہیں ہے، تو اس لیے اس کے منکے کو توڑے۔ اور دوسری چیز، قربانی کا سارا گوشت آپ گھر رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر اس کو اٹھائیں 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسرا غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے، تیسرا اپنے لیے۔ مستحب عمل یہی ہے، ہم تو سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں، یہ گوشت ان کے گھروں تک پہنچائے جو بیچارے غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیچارے محتاج ہیں، ان تک یہ قربانی کا گوشت پہنچائے۔ قربانی کی کرتے ہوئے ریاکاری نہیں کرنی۔ وعدہ کرو قربانی کرتے ہوئے ویڈیو بناؤ گے؟ نہیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون ہے جو کہتے ہیں وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ قربانی کرتے ہوئے کسی کو ویڈیو نہیں بنانے دینی۔ کیوں؟ یہ کام مخفی ہے، اس کو مخفی طریقے سے اللہ تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ خون نکلا قربانی کا، زمین میں مل گیا، گوشت تم نے کھا لیا، اللہ کو کیا پہنچا؟ اللہ کو تمہارا تقوی، تمہارے دل کے جو لمحات تھے نا اس قربانی کو کے گردن پر چھری پھیرتے ہوئے، جو دل کے جذبات تھے، اللہ کو یہ پسند آیا ہے۔ اور کنہ نسمن، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانور کو اچھا پالتے تھے، پوستے تھے، اور اس کو خدمت اچھی کرتے، موٹا تازہ کر کے اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے تھے۔ یہ قربانی کے آداب ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ صرف ایک ہی دعا اگر آپ کو آتی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اگر یہی آپ کو دعا آتی ہے آپ کے لیے قربانی کافی ہے۔ اگر جو تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھ لیں۔ اگر آتی ہے، نہیں آتی، بسم اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجاتنا المسلمین، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وعواننا علی الناس۔ یا اللہ ہم گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، اللہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، اللہ ہمارے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما۔ اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، آسانیاں پیدا کر اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا۔ اللہ ملت ابراہیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ توحید کی سمجھ عطا فرما، شرک سے بیزار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلا دی، ہم اپنی قربانیوں کی گردنوں پر چھریاں چلا رہے ہیں، اللہ یہ چھری چلانا قبول فرما، اللہ قبول فرما کہ کل قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنا، اللہ ذریعہ نجات بنا، اللہ ذریعہ نجات بنا، اللہ ذریعہ نجات بنا۔ اللہ جن بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے
اٹھائے، جن بہنوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ دلی نیک مرادیں پوری فرما، 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا اللہ، جن کو اولاد دی اپنے والدین کا فرما بردار بنا اللہ، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ، جن کو بیٹے دیے اللہ بیٹیاں عطا فرما اللہ، جن کو بیٹیاں دیے اللہ بیٹے عطا فرما اللہ، اس مسجد کو تادم عزیز آباد فرما اللہ، آباد کاری کرنے والے نمازی حضرات متولیان حضرات اللہ آباد کاری کرنا قبول فرما اللہ، قبول فرما کے کل قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ آج کی خوشیوں میں اللہ ہم فلسطین کے بھائیوں کو نہیں بھولے اللہ، ہمارے بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما اللہ، ہم لاچار لوگ اللہ، مجبور لوگ، محقور لوگ اللہ تیرے ہاں دعائیں کرتے ہیں اللہ، ان کی غائبی مدد فرما اللہ، غائبی مدد فرما اللہ، غائبی مدد فرما اللہ، ان کا ڈٹنا قبول فرما اللہ، مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرما اللہ، غیرت نصیب فرما اللہ، ہمارے گھروں پر اللہ رحمت نازل فرما اللہ، برکتیں عطا فرما، مہنگائی کی اس چکی میں پسنے والے لاچار لوگ، مجبور لوگ اللہ غائبی مدد فرما اللہ، غائبی مدد فرما اللہ، قربانیاں لینا قربانیاں کرنا اللہ قبول فرما، کل قیامت کے دن کے لیے ذریعہ نجات بنا، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے شہر خاموش کے باسی بن گئے اللہ، ان کے والدین کے قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما اللہ، کروٹ کروٹ آرام نصیب فرما، دل چاہتے ہیں مانگتے چلے جائیں اللہ، تو ہم سب کو بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، صلی اللہ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔